دوسرا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بعثت تا ہجرت، جس کو مکی دور کہتے ہیں۔ مدت اس کی 13 سال۔ 13 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی امت کی بنیاد رکھی۔ اسلامی امت مختلف تقسیموں میں، تفریقوں میں بٹے ہوئے انسانوں کو ایک کیا آپ علیہ السلام۔ 13 سال کا یہ عرصہ پھر 3 مرحلوں میں تقسیم۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت، کھل کر بات نہیں کی، 3 سال تک چلا۔ دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت، مکہ کے اندر کھل کر دعوت، 7 سال۔ پھر علانیہ دعوت کھل کر مکہ سے بار آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، 3 سال، ٹوٹل 13 سال۔ اس دوسرے مرحلے میں ہم چل رہے ہیں، علانیہ دعوت مکہ کے اندر۔ مدت اس کی ہے 7 سال۔ آپ علیہ السلام نے کھل کر دعوت کا کام شروع کر دیا ہے، ہر جگہ آپ بات کرتے ہیں، ہر کسی کو کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کیا ہوا ہے، اس دعوت کا نتیجہ کیا نکلا ہے، وہ آپ سن رہے تھے۔ 3 باتیں ہیں۔ اس دعوت کا موضوع کیا تھا؟ بنیادی طور پر نبی کریم علیہ السلام کی دعوت ایمان بالغیب کی دعوت تھی۔ ایمان بالغیب کی دعوت تھی۔ اس دعوت کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو دعوت دی، پھر اپنی قوم کو دعوت دی، پھر تمام قبائل کو دعوت دی۔ اس دعوت کا کیا نتیجہ نکلا؟ اسی پر بات ہو رہی۔ حمایت ہوئی تو کن شکلوں میں، مخالفت ہوئی تو کن شکلوں میں۔ پچھلی مجلس میں آپ نے سنا کہ 6 طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ مصالحت سے، دھمکی سے، ذلیل حرکات سے، ظلم و ستم سے، جھوٹے پروپیگنڈے سے اور ثقافتی پروگراموں سے۔ ان 6 طریقوں سے آپ علیہ السلام کی اس حق دعوت کو روکنے، دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں رکی۔ حمایت کس طرح ہوئی؟ حضرت حمزہ جیسا آدمی مسلمان ہو گیا، حضرت عمر جیسا آدمی مسلمان ہو گیا۔ مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو حبشہ کی زمین میں امن میسر آ گیا، اور وہاں کے بادشاہ نے ان کو آرام سے رہنے دی۔ دوسری بات جو آج ہم بیان کریں گے، ہجرت حبشہ، حمایت اور اس کی شکلیں۔ دوسری ہجرت حبشہ سن 6 نبوی۔ آپ علیہ السلام کی پیغمبری کو 5 سال پورے ہو چکے ہیں، 6 سال داخل ہو گئے۔ ظلم ستم عام ہے اور صحابہ کرام پر بڑا سخت ظلم ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پھر اجازت دی کہ اب تم پھر جاؤ حبشہ، یہاں رہنا مشکل ہے۔ اس دفعہ صحابہ کرام کی تعداد 83 مرد اور 19 خواتین۔ یہ پوری تعداد مکہ سے حبشہ چلی گئی، اور مکہ کے تقریباً ہر گھر سے آدمی چلا گیا۔ اس کا مکے پر کیا اثر پڑا؟ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کی بہن چلی گئی، کسی کا والد چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا چاچا چلا گیا، سب چلے گئے۔ گھر دیکھ رہے ہیں، یہاں کے لوگ پردیسی بن یہاں سے چلے گئے، سوچ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا۔ جو آدمی حق
پر ڈٹ جائے تو اس کا ضرور نتیجہ نکلتا ہے۔ مکہ کے لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے، یہاں کے باشندہ لوگ یہاں پیدا ہوئے، یہاں بڑے ہوئے، یہاں ان کی زندگی گزر گئی، وہ یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں، حبشہ میں رہ رہے ہیں، یہاں بیوی جا رہے ہیں، پردیس میں پتہ نہیں کیسی جگہ ہوگی، وہ کہاں رہیں گے؟ ضمیر نے ملامت کرنا شروع کر دی، تم غلط کر رہے، تمہیں ان کی بات کو سننا چاہیے، وہ ٹھیک بات کر رہے ہوں تو پھر خواہ نے ظلم شروع کیا، جبر شروع کیا۔ اگر تمہاری بات غلط ان کی بات ٹھیک ہو تو پھر سوچنا شروع ہو۔ کچھ لوگ قربانی دیتے ہیں اور کتنے لوگوں کے لیے راستہ کھلتا۔ یہ تعداد چلی گئی، حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جزیرۃ العرب مکہ مکرمہ، یہاں سے شعیبہ ایک بندرگاہ، صحابہ کرام یہاں آئے، یہاں سے بحیر قلزم دریائے احمر کو پار کیا، حبشہ کی زمین میں آ گئے، واپس اسی کے پاس پہنچ گئے، اکسوم جگہ تھی یہ یہاں پہنچ گئے۔ عرب لوگوں کو اب بڑا غصہ آیا قریش کو، اور انہوں نے پھر اپنا آدمی روانہ کیا۔ حضرات یہ آپ کو نظر آ رہی عرب قبائل ہیں، قریش، یہ مختلف قبائل ہیں جو مکہ مکرمہ کے اندر آباد تھے۔ اب آپ دیکھیں کون سے قبیلے سے کتنے لوگ اس ہجرت میں گئے۔ یہ بنو حارث ابو عبیدہ بن الجراح اپنے 8 افراد کے ساتھ حبشہ چلا گیا۔ عامر عبداللہ بن مخرمہ 8 افراد کے ساتھ چلا گیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں معمر ابن عبداللہ عدی حضرت عمر کا قبیلہ ہے، یہ 5 افراد کے ساتھ۔ مخزوم ابو جہل کا قبیلہ ہے، میاں بیوی ابو سلمہ ام سلمہ دونوں چلے گئے۔ تیم حضرت ابو بکر کا قبیلہ ہے، 6 افراد کے ساتھ یہ گئے۔ سہم عثمان ابن ربیعہ 11 افراد کے ساتھ۔ جمح عثمان ابن مظعون 13 افراد کے ساتھ گئے۔ عبد العزہ زبیر ابن عوام 11 افراد کے ساتھ گئے۔ عبد الدار مصعب بن عمیر 5 افراد کے ساتھ گئے۔ زہرہ عبد الرحمن بن عوف 4 افراد کے ساتھ گئے۔ ہاشم جعفر ابن ابی طالب اپنی بیوی کے ساتھ گئے۔ نوفل عتبہ بن غزوان اکیلے گئے۔ امیہ عثمان ابن مظعون 8 افراد کے ساتھ۔ مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ مکہ کے اتنے افراد مکہ سے نکل کر چلے گئے حبشہ میں۔ اب یہاں کے مردوں نے، خواتین نے، بچوں نے شور شروع کر دیا، اور یہ خبر باہر بھی چلی گئی، دنیا میں دعوت چلی گئی۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ حضرات اسلام ایسے پھیل رہا ہے، جنہوں نے وطن کی قربانی دے دی ہے اور لوگ اس قربانیوں کو دیکھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، تلوار کے زور پر اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ یہ چلے گئے، سب افراد پہنچ گئے حبشہ میں۔ اب مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اپنے 2 سفیر روانہ کیے حبشہ، ایک عمرو بن العاص اور ایک ان کے ساتھ ایک اور ساتھی، دونوں کو روانہ کیا، حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچے، کہا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالہ کر دیں۔ نجاشی حبشے کے بادشاہ کو کہتے ہیں، نام نہیں، اصحمہ اس کا نام تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں معلوم کر لوں گا۔
مسلمانوں کے متکلم جعفر ابن ابی طالب تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی حضرت علی کے بڑے بھائی وہ آئے. انہوں نے ایک عجیب خطبہ دیے اور اسلام کا ایسا تعارف کرا کہ ہم کیوں مسلمان ہوئے، اور آج بھی ہم دنیا کو کہتے ہیں ہم کیوں مسلمان ہیں، ہم کیوں ہندو کو نہیں قبول کرتے اور ہم دنیا کے دوسرے مذہب کو کیوں ہم نہیں قبول کرتے، ہم اس مسلمان کیوں ہیں. صرف اس بنیاد پر نہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم ایک شعور کے ساتھ مسلمان ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے تمام مذہبوں میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جیسے تعلیمات اسلام میں ان کے پاس اور ٹھوس ثبوت کے ساتھ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات ہوئی ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی ہے، ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم جاہلیت کے اندر مبتلا قوم تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہمارا طاقتور ہمارے ضعیف کو کھا رہا تھا. ہم اسی طریقے پر تھے کہ اللہ تعالی نے ہمارے درمیان پیغمبر بھیجا جس کے نسب کو ہم جانتے ہیں، جس کی سچائی کو ہم جانتے ہیں، جس کی امانت کو ہم جانتے ہیں، جس کی پاک دامنی کو ہم جانتے ہیں. اس نے ہم کو دعوت دی اللہ کی طرف کہ ہم اس کو اکیلا مانیں، اس کی عبادت کریں، اور جتنے غلط طریقے ہم کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں. ہم اور ہمارے باپ دادا پتھروں کی، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس کو ہم چھوڑ دیں. اس نے ہم کو حکم دیا کہ بات کے اندر سچ بولو، امانت کو ادا کرو، رشتوں کو جوڑو، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، اور غلط باتوں سے، حرام چیزوں سے بچو، خون بہانے سے بچو، بے حیائی کے کاموں سے اس نے ہم کو منع کیا، جھوٹ بولنے سے اس نے ہم کو روکا، یتیم کا مال کھانے سے روکا، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے سے روکا. ہم کو حکم کیا کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. اس نے ہم کو حکم کیا نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، اور بہت سی چیزیں گنائیں. اب یہ اس زمانے میں روزہ زکوٰۃ فرض تو نہیں تھا، لیکن کچھ نفلی طور پر ہو، تفصیلات نہیں. ہم نے تصدیق کر لی، ہم اس پر ایمان لیا، ہم نے اس کی اتباع کر دی جو ہمارے پاس دین لائے تھے. ہم اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگے، ہم نے شرک چھوڑ دیا، اور جو چیزیں ہم نے اپنی طرف سے، جو چیزیں اس نے ہم پر حرام کی ہم نے ان کو حرام مانا، جو اس نے حلال بتائی ہم نے حلال مانا. اور ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی، ہم کو تکلیف دینے لگی، ہم کو فتنے کے اندر ڈالا، اور تاکہ ہم کو دوبارہ بت پرستی کے اندر ڈال دیں، اللہ کی عبادت سے نکال دیں، اور جو غلط کام ہم کرتے تھے ہم ان کو دوبارہ کرنے لگ جائیں. جب انہوں نے ہم پر بہت زیادہ جبر کیا اور ظلم کیا اور ہم پر زندگی تنگ کر دی اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ ڈالنے لگے، ہم آپ کی زمین کی طرف نکل آئے اور ہم نے آپ کو چنا، اختیار کیا، اور آپ کے پڑوس میں رہنے کو پسند کیا، اور اس امید کے ساتھ آئے کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. حضرت جعفر نے تقریر کر دی. نجاشی ان کو کہتا ہے کہ تمہاری بات غلط ہے، مکہ کے لوگوں کو کہا میں نہیں واپس کروں گا، ان کی بات تو بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر طریقہ بدلا اور تحفے تحائف وزیروں کو دیے اور کہا کہ کل ہم ایک اور بات پیش کریں گے تو آپ ہماری تائید کریں. کل کو پھر دربار لگا تو عمرو بن العاص ہے، مسلمان ہو گیا بعد میں، بہت بڑے صحابی ہیں لیکن اس وقت نہیں تھے، اور ان کے دل میں اسلام بھی حبشے سے اس کی ابتدا ہوئی. تو کہا کہ بادشاہ صاحب ایک اور بات بھی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط نظریہ رکھتے ہیں.
حبشے کا بادشاہ عیسائی تھا. کہا ٹھیک ہے معلوم کر لوں گا. پھر بلایا. ان حضرات کے جانے سے پہلے سورہ مریم نازل ہو گئی تھی. کہا آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نے سورہ مریم تلاوت کی. اللہ کے بندے، اللہ کے رسول پاک دامن مریم سے پیدا ہوئے. دنیا کے اندر یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ زنا سے پیدا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم نعوذ باللہ زانیہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی بیان کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن یہ انہوں نے بیان کر دیا. تو کہتے ہیں نجاشی نے تنکا اٹھا کہ اللہ کی قسم اتنا بھی انہوں نے فرق نہیں کیا، بالکل ٹھیک کہا. اور ان کو کہا تم واپس جاؤ. اور مسلمان وہاں پر پورے چین سکون کے ساتھ رہنے لگے. اسلامی دعوت وہاں پھیلنے لگی. اور جب لوگوں کو حبشہ کے عیسائیوں کو یہ خبر کی اطلاع ہو گئی تو کہتے ہیں ایک وفد عیسائیوں کا مکے میں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تھے. ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے آپ علیہ السلام سے کچھ باتیں کی اور آپ نے ان کو پوری بات بتائی. وہ وفد مسلمان ہو گئی. تو یہ حبشے کی دوسری ہجرت تھی. اس سے وہ لوگ اور غصے میں آ گئے اور انہوں نے ایک معاشرتی بائیکاٹ کیا. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے. آپ علیہ السلام کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا. تو معاشرتی بائیکاٹ ہوا. سن 7 نبوی میں 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلا. اور 3 سال جب اس بائیکاٹ سے آپ علیہ السلام باہر نکلے ہیں، 10 سال معاہدہ ختم، تو عام الحزن آپ علیہ السلام کے بہت حمایت کرنے والے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب ایک ہی سال میں انتقال ہو گیا. اس سے آپ علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا اور سیرت کی کتابوں میں یہ سال عام الحزن، غم کا سال، اس کا نام پڑ گیا. معاشرتی بائیکاٹ. حضرات یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد حرام صفا مروہ کی پٹی سے جب نکلتے ہیں یہاں ایک کھڈا جیسا بنا ہوا. یہ ایک جگہ ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یہاں پر آ گئے. آپ علیہ السلام کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تو وہ ایک سائٹ پہ ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو ادھر کر دیا. مکہ مکرمہ کے اندر کتنے قبیلے تھے قریش کے؟ دیکھیں، بنو مخزوم ابو جہل کا، بنو عدی حضرت عمر کا، بنو عبد الدار، بنو سہم، بنو جمح، بنو تیم، بنو زہرہ، بنو اسد، بنو امیہ، بنو نوفل، بنو ہاشم، بنو مطلب. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے اور یہ آپ کے قریب ترین قبیلے. یہ 2 قبیلے ایک طرف ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دونوں یہ اس جگہ کے اندر آ گئے جو آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 قبیلے اور یہ پورے قبیلے ایک ساتھ ہو گئے. یہ اور ان سب نے آپ علیہ السلام اپنے ان 2 قبیلوں کے ساتھ یہاں آ گئے. پورا مکہ خلاف ہوگی. آپ علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہوا، وہ لوگ یہاں پر آئے. رات کو ابو طالب آپ علیہ السلام جب ایک بستر پر سوتے، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ ان کا بستر تبدیل کر دیتے ان کو ایک اور پر، تاکہ رات کو کوئی آ کر نقصان نہ کرے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 2 قبیلوں کے ساتھ یہاں آ گئے
اور پورا مکہ دوسری طرف خلاف ہو گیا، تو مکہ کے لوگوں نے ایک معاہدہ بنایا اور اس کو کعبہ کی چھت سے لٹکایا، اور اس میں یہ لکھا کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ان رشتہ داروں کے ساتھ نہ کوئی معاملہ کرے گا لین دین، ان کے ہاتھ نہ کوئی چیز بیچے گا نہ خریدے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی نکاح کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھے گا۔ 3 سال تک یہ بائیکاٹ ہوا اور مکمل کھانے پینے کی چیزیں بند کر دی تھی۔ اگر یہ خریدنے جاتے تو ڈبل کر کے قیمت بتائی جاتی جو ان کے خریدنے میں نہیں ہوتی۔ اور اس دور کے ایسے واقعات ہیں کہ چمڑے ابال کر کے مسلمانوں نے کھائے، اور بچوں کی رونے کی آوازیں باہر آتی۔ پورا اس طرح کا یہ دور گزرا۔ 3 سال یہ زمانہ اس طرح گزرا ہے، اس کو معاشرتی بائیکاٹ شعب ابی طالب، یہ شعب ابی طالب ہے، یہاں پر یہ ہوا۔ کوئی معاہدہ نہ کرے اور کوئی ان سے لین دین نہ کرے، بالکل اکیلے تنہا ہو۔ 3 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ آخر مکہ کے اندر کچھ لوگ تھے، حارث بن ہشام، زہیر، زمعہ، ابو البختری، مطعم بن عدی، یہ افراد، انہوں نے مشورہ کیا، وہ کہا تو ظالمانہ طریقہ، ان لوگوں کو بالکل چیزیں سب بند کر دی ہیں ان پر، اور بچے اندر روتے ہیں اور کوئی چیز اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے ان کے پاس۔ تو انہوں نے اس کے خلاف بات کی خانہ کعبہ کے اندر۔ ابو طالب کو اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، فرمایا انہوں نے جو معاہدہ لٹکایا ہے اس کو کیڑے نے مکمل کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی۔ اب وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، ابو طالب خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تم لوگ جھگڑا مت کرو، میں ایک بات بتاؤں تم کو، آج میرے بھتیجے نے مجھے بات کی ہے کہ تم نے جو معاہدہ لکھا ہے اس کو کیڑے نے کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی۔ تم اپنے معاہدے کو دیکھ لو، اگر میرے بھتیجے کی بات ٹھیک ہے تو ختم کر دو، اور اگر میری بھتیجے کی بات غلط ہے تو معاہدے کو باقی رکھو۔ جب دیکھا اس کو تو پورا کیڑے نے کہا صرف اللہ کا نام باقی رکھو، اور اس طرح یہ معاشرتی بائیکاٹ جو 3 سال تک چلا ہے یہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے خاندان کے ساتھ پھر تعلقات شروع ہو گئے۔ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا رجب سن 10 نبوی۔ انتقال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا کہ چچا میرے کان کے اندر کہہ دو میں قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دوں گا، لیکن ابو جہل اپنے پورے گروپ کے ساتھ وہاں بیٹھا، کہا ڈر گیا، اخیر وقت میں ڈر گیا۔ ابو طالب نے کہا نہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پر پھر انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو اس سے بہت صدمہ پہنچا، اللہ نے فرمایا ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ اور اس کے رجب شعبان رمضان 2 مہینے بعد آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی انہوں نے بہت حمایت کی اور ساتھ دیا، اور آپ علیہ السلام ان کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے، اور جب کوئی دعوت کرتے تو ان کی سہیلیوں کا حصہ اس میں رکھتے تھے، خدیجہ کو بہت یاد کرتے۔ اور آپ علیہ السلام کی اور بھی زوجات تھیں، تو جب آپ خدیجہ کا بہت تذکرہ کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے خدیجہ آپ کیا اتنا تذکرہ کرتے ہیں اس کا؟ آپ فرماتے تھے خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ تو حضرت خدیجہ کا بھی اس سال میں انتقال ہو گیا۔